السلام علیکم دوستو، میری آج کی ویڈیو کا موضوع قصہ حضرت نوح علیہ السلام ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام حضرت آدم علیہ السلام کی وفات کے 1642 سال بعد پیدا ہوئے۔ حضرت نوح علیہ السلام کے باپ کا نام لمک بن متوشلخ بن اخنوخ تھا۔ حضرت نوح علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالی نے عراق میں مبعوث فرمایا۔ آپ علیہ السلام کو 40 سال کے بعد اعلان نبوت کا حکم دیا گیا اور 950 سال آپ اپنی قوم میں ٹھہرے اور اپنی قوم کو تبلیغ فرمائی۔ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا 50 عاما۔ کچھ روایات کے مطابق آپ علیہ السلام کا اصل نام میشکر تھا، لیکن آپ علیہ السلام گریہ وزاری بہت کی، اللہ کے حضور بہت زیادہ روئے گڑ گڑائے، اس لیے آپ علیہ السلام کا نام نوح مشہور ہو گیا۔ آپ علیہ السلام کو تقریباً 40 سال کی عمر میں نبوت عطا ہوئی۔ آپ علیہ السلام نے 900 سال تک اپنی قوم کو تبلیغ فرمائی۔ اندازہ یہی ہے کہ آپ علیہ السلام نے عراق یا شام میں اللہ کا پیغام لوگوں کو سنایا۔ آپ پہلے پیغمبر تھے جنہوں نے نماز کے اوقات مقرر کیے۔ آپ علیہ السلام کی 950 سال کی محنت کے بعد صرف 80 کے قریب لوگ ایمان لائے۔ قوم کی سرکشی اور گناہ حد سے زیادہ بڑھ گئے اور انہوں نے حضرت نوح علیہ السلام کو مارنا شروع کیا، تو پھر اللہ تبارک و تعالی نے حضرت نوح علیہ السلام کو کشتی بنانے کا حکم دیا۔ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کہاں آباد تھی؟ اس سلسلے میں مفسرین اور مورخین کے 5 اقوال نقل کیے گئے ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام آج سے 7000 سال قبل عراق میں مبعوث ہوئے۔ کوفہ۔ حضرت نوح علیہ السلام اور آپ کی قوم کا مسکن موجودہ ممالک کی تقسیم کے حساب سے جنوبی عراق کا شہر کوفہ ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کی دعوت و تبلیغ اس سرزمین سے وابستہ تھی جو دجلہ و فرات کے درمیان ہے۔ یہ دونوں دریا آرمینیا اور ترکی کے پہاڑوں سے نکلتے ہیں اور جدا جدا بہہ کر زیریں عراق میں القرنہ کے پاس آ کر ملتے ہیں اور پھر خلیج فارس میں جا گرتے ہیں۔ نینوا، اسے نینوا یا نینوا بھی کہتے ہیں، یہ شمالی عراق کے صوبے کا حصہ ہے۔ ایک روایت کے مطابق یہاں حضرت نوح علیہ السلام کی قوم آباد تھی۔ بابل شہر کو سب سے پہلے حضرت نوح علیہ السلام نے آباد کیا، پھر ان کے بیٹے حام کی نسل سے ایک بہادر آدمی کنعان بن کوش نے اسے وسعت دی اور 12 بائی 12 فرسخ تک پھیلا دیا۔ پھر کنعان کا بیٹا نمرود اسی شہر اور اس سے ملحقہ تمام علاقوں کا والی بنا۔ اس نے اپنی سلطنت کو فتوحات کے ذریعے پورے عراق، شام اور عرب علاقوں تک پھیلا دیا کہ جس سے یہ اپنے دور کی ایک عظیم سلطنت بن گئی۔ نمرود نے کم و بیش 400 سال تک حکومت کی۔ بعض لوگوں کے نزدیک دمشق حضرت نوح علیہ السلام کا مقام سکونت تھا اور انہوں نے اپنی کشتی جبل لبنان کی لکڑی سے تیار کی، نیز یہ کہ وہ بقا کے ضلع میں اس مقام سے کشتی میں بیٹھے جسے عین البحر کہتے ہیں۔ ابن عساکر رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کی ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کو معلوم نہیں تھا کہ کیسے کشتی بنائیں، تو اللہ تبارک و تعالی نے آپ کی طرف وحی کی کہ کشتی کا اگلا حصہ مرغ کے سر کی طرح بنانا اور اس کا درمیان کا حصہ پرندوں کے پوٹے کی طرح بنائیں اور پچھلا حصہ مرغ کی دم کی طرح بنائیں اور اس کے اطراف میں دروازے بنائیں، میخوں سے مضبوط کریں اور سوائے نیچے والی طرف کے ہر طرف میں تارکول کی لپائی کر دو۔ کشتی بنانے میں حضرت جبرائیل علیہ السلام اور کچھ دوسرے فرشتوں نے بھی معاونت کی۔ امام رازی رحمۃ اللہ علیہ نے کشتی نوح علیہ السلام کے بارے میں لکھا ہے کہ کشتی کی لمبائی 300 ذراع یعنی 450 فٹ، چوڑائی 50 ذراع یعنی 75 فٹ اور اونچائی 30 ذراع یعنی 45 فٹ تھی۔ ساگوان کی لکڑی سے تیار کی گئی تھی جس کے تیار کرنے میں 2 سال صرف ہوئے۔ کشتی 3 منزلہ تھی۔ پہلی منزل میں وحشی جانور، درندے اور حشرات الارض تھے اور درمیانی حصہ میں پالتو جانور، چوپائے وغیرہ تھے، اور سب سے اوپر والی منزل میں حضرت نوح علیہ السلام اور ان کے ساتھ ایمان لانے والے حضرات تھے اور اپنا زاد راہ یعنی کھانے پینے کی اشیاء رکھی گئی تھیں۔ حضرت نوح علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے حکم سے کشتی بنا رہے تھے تو قوم آپ سے پوچھتی تھی اسے کیا کرو گے؟ تو آپ علیہ السلام فرماتے یہ سیلاب میں کام آئے گی۔ یہ سن کر قوم مذاق اڑاتی کہ اس علاقے میں پانی کا کوئی دریا نہیں، تو اتنی بڑی کشتی بنانا کہ یہ پانی میں کام آئے گی، معاذ اللہ یہ تو سراسر حماقت ہے۔ کبھی کہتے پہلے تو تم نے نبوت کا دعویٰ کر رہے تھے، اب بڑھئی بن گئے ہو۔ اس طرح وہ تمسخر اڑا رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے اس طریقے کو ذکر فرمایا وَيَصْنَعُ الْفُلْكَ وَكُلَّمَا مَرَّ عَلَيْهِ مَلَأٌ مِّن قَوْمِهِ سَخِرُوا مِنْهُ قَالَ إِن تَسْخَرُوا مِنَّا فَإِنَّا نَسْخَرُ مِنْكُمْ كَمَا تَسْخَرُونَ۔
یوں تو اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کو 200 برس پہلے ہی بذریعہ وحی مطلع کر دیا تھا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم طوفان میں غرق کر دی جائے گی، مگر طوفان آنے کی نشانی یہ مقرر فرما دی تھی کہ آپ کے گھر کے تنور سے پانی ابلنا شروع ہوگا۔ چنانچہ پتھر کے اس تنور سے ایک دن صبح کے وقت پانی ابلنا شروع ہو گیا اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کشتی پر جانوروں اور انسانوں کو سوار کرانا شروع کر دیا۔ پھر زوردار بارش ہونے لگی اور پانی کے چشمے پھوٹ کر بہنے لگے۔ اس طرح بارش اور زمین سے نکلنے والے پانیوں سے ایسا طوفان آ گیا کہ 40 گز اونچے پہاڑوں کی چوٹیاں ڈوب گئیں۔ چنانچہ ارشاد خداوندی ہے کہ حتی اذا جاء امرنا وفارت النور قل نحمل فیہا من کل زوجین اثنین واہلک الا من سبق علیہ القول ومن آمن وما آمن معہ الا قلیل۔ ترجمہ: یہاں تک کہ جب ہمارا حکم آیا اور تندور ابلا، ہم نے فرمایا کشتی میں سوار کرے ہر جنس میں سے ایک جوڑا، نر و مادہ، اور جن پر بات پڑ چکی ہے اور ان کے سوا اپنے گھر والوں اور باقی مسلمانوں کو، اور اس کے ساتھ نہیں تھے مگر تھوڑے سے مسلمان۔ کوفہ نجف سے تقریباً 5 میل کے فاصلے پر ہے اور مسجد کوفہ 4 میل کے فاصلے پر ہے۔ اس مسجد کوفہ کے صحن میں ایک تنور ہے جس کے متعلق مشہور ہے کہ یہاں سے طوفان نوح علیہ الصلوۃ والسلام شروع ہوا تھا۔ کوفہ کی مسجد کے اندر حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کے علاوہ بھی بے شمار متبرک مقامات ہیں، اور مسجد سے باہر وسیع صحن میں بے شمار مقامات عبادت ہیں جہاں نشانات کے طور پر اب محراب بنے ہوئے ہیں۔ اس جگہ کو جہاں سے طوفان نوح علیہ الصلوۃ والسلام ظاہر ہوا تھا اور حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کی کشتی چلی تھی، اس مقام کو لوہے کے جالے کی صورت میں محفوظ کیا گیا ہے۔ طوفان نوح کے بعد حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کشتی میں سوار ہو گئے۔ اس وقت آسمان و زمین دونوں جگہوں سے پانی ابل رہا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس طرح ارشاد فرمایا: فَفَتَحْنَا أَبْوَابَ السَّمَاءِ بِمَاءٍ مُنْهَمِرٍ وَفَجَّرْنَا الْأَرْضَ عُيُونًا فَالْتَقَى الْمَاءُ عَلَىٰ أَمْرٍ قَدْ قُدِرَ۔ ترجمہ: تو ہم نے آسمان کے دروازے کھول دیے زور کے بہتے ہوئے پانی سے، اور زمین چشمے کر کے بہا دی تو دونوں پانی مل گئے اس مقدار پر جو مقصود تھی، یعنی طوفان آ گیا اور ساری دنیا غرق ہو گئی۔ طوفان کتنا زوردار تھا اور طوفانی سیلاب کی موجوں کی کیا کیفیت تھی، اس کی منظر کشی قرآن مجید نے ان لفظوں میں فرمائی ہے: وَهِيَ تَجْرِي بِهِمْ فِي مَوْجٍ كَالْجِبَالِ۔ حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کی کشتی طوفان کے تھپیڑوں میں 6 ماہ تک چکر لگاتی رہی، یہاں تک کہ خانہ کعبہ کے پاس سے بھی گزری اور مکہ مکرمہ کا 7 چکر طواف بھی کیا۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے یہ کشتی جودی پہاڑ پر ٹھہر گئی جو عراق کے ایک شہر جزیرہ میں واقع ہے۔ توریت میں ہے کہ طوفان 1 سال 15 دن تک رہا۔ روایت ہے کہ طوفان کے وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام پہاڑوں کی طرف یہ وحی کی کہ حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کی کشتی کسی بھی ایک پہاڑ پر ٹھہرے گی، تو تمام پہاڑوں نے تکبر کیا، لیکن جودی پہاڑ نے تواضع اور عاجزی کا اظہار کیا، تو اللہ تعالیٰ نے اس کو یہ شرف بخشا کہ کشتی جودی پہاڑ پر ٹھہری۔ اور ایک روایت ہے کہ بہت دنوں تک اس کشتی کی لکڑیاں اور تختے باقی رہے تھے، یہاں تک کہ اگلی امتوں کے بعض لوگوں نے اس کشتی کے تختوں کو جودی پہاڑ پر دیکھا تھا۔ محرم کی 10ویں تاریخ عاشورہ کے دن یہ کشتی جودی پہاڑ پر ٹھہری۔ چنانچہ اس تاریخ کو کشتی کی تمام مخلوق یعنی انسان اور وحوش و طیور وغیرہ سبھی نے شکرانے کا روزہ رکھا، اور حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام نے کشتی سے اتر کر سب سے پہلے جو بستی بسائی اس کا نام ثمانین رکھا۔ عربی زبان میں ثمانین کے معنی 80 ہوتے ہیں۔ چونکہ کشتی میں 80 آدمی تھے اس لیے اس گاؤں کا نام ثمانین رکھا۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا: وَقِيلَ يَا أَرْضُ ابْلَعِي مَاءَكِ وَيَا سَمَاءُ أَقْلِعِي وَغِيضَ الْمَاءُ وَقُضِيَ الْأَمْرُ وَاسْتَوَتْ عَلَى الْجُودِيِّ۔ جب حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کی کشتی جودی پہاڑ پر پہنچ کر ٹھہر گئی اور سب کفار غرق ہو کر فنا ہو چکے، اللہ تعالیٰ نے زمین کو حکم دیا کہ اے زمین، جتنا پانی تجھ سے چشموں کی صورت میں نکلا ہے تو ان سب پانیوں کو پی لے، اور اے آسمان تو اپنی بارش بند کر دے۔ چنانچہ پانی گھٹنا شروع ہو گیا اور طوفان ختم ہو گیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کو حکم دیا کہ اے نوح، اپنی کشتی سے اتر جائیے، اللہ کی طرف سے سلامتی اور برکتیں آپ پر بھی ہیں اور ان لوگوں پر بھی ہیں جو کشتی میں آپ کے ساتھ رہے۔
جب حضرت نوح علیہ السلام کی قوم پر طوفان آ چکا، ساری قوم اس طوفان کے نتیجے میں ہلاک ہو گئی، تو اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے وحی کے ذریعے حضرت نوح علیہ السلام کو حکم دیا کہ اب تمہارا کام یہ ہے کہ تم مٹی کے برتن بناؤ۔ چنانچہ حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیل میں مٹی کے برتن بنانا شروع کر دیے اور دن رات اسی میں لگے رہے۔ جب کئی دن گزر گئے اور برتنوں کا ڈھیر لگ گیا تو دوسرا حکم یہ دیا کہ اب سب برتنوں کو ایک ایک کر کے توڑ دو۔ حضرت نوح علیہ السلام نے عرض کیا کہ یا اللہ، میں نے بڑی محنت اور آپ کے حکم کر بنائے تھے، اب آپ ان کو توڑنے کا حکم دے رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ ہمارا حکم یہ ہے کہ اب ان کو توڑ دو۔ چنانچہ حضرت نوح علیہ السلام نے ان کو توڑ دیا، لیکن دل دکھا کہ اتنی محنت سے بنائیں اور ان کو توڑوا دیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے نوح، تم نے اپنے ہاتھوں سے یہ برتن بنائے اور میرے حکم سے بنائے، ان برتنوں سے تمہیں اتنی محبت ہو گئی کہ جب میں نے تمہیں ان کو توڑنے کا حکم دیا تو تم سے توڑا نہیں جا رہا تھا۔ دل یہ چاہ رہا تھا کہ یہ جو برتن میں نے بنائے ہیں اپنے ہاتھوں سے، یہ کسی طرح بچ جائیں تو بہتر ہے۔ تمہیں ان برتنوں سے اتنی محبت ہو گئی تھی، لیکن تم نے ہمیں نہیں دیکھا کہ ساری مخلوق ہم نے اپنے ہاتھ سے بنائی، اور تم نے ایک مرتبہ کہہ دیا کہ رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، اے اللہ، زمین میں بسنے والے سب کافروں کو ہلاک کر دے اور ان میں سے کوئی باقی نہ رہے۔ تمہارے اس کہنے پر ہم نے اپنی مخلوق کو ہلاک کر دیا۔ اشارہ اس بات کی طرف فرمایا کہ جس مٹی سے تم نے برتن بنا رہے تھے، باوجود یہ کہ وہ مٹی تمہاری پیدا کی ہوئی نہیں تھی اور اپنی خواہش سے وہ برتن نہیں بنا رہے تھے، بلکہ میرے حکم سے بنا رہے تھے، پھر بھی تمہیں ان سے محبت ہو گئی تھی، تو کیا ہمیں اپنی مخلوق سے محبت نہیں ہوگی؟ لہٰذا اگر تمہیں میرے ساتھ محبت ہے تو پھر تمہیں میری مخلوق کے ساتھ بھی محبت کرنی پڑے گی۔ دوستو، ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک اور چینل کو سبسکرائب کر دیں۔